بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کو جا رہے تھے۔ اثناء سفر جہاں قافلہ قیام کرتا، ایک 10-12 سالہ لڑکا بڑے بالغانہ اور مجذوبانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے ان سے پوچھ لیا، بیٹا میں تمہیں اکثر تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست و سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑی بے نیازانہ انداز سے گویا ہوا، حضرت جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست و سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہنے لگا، جس کا مہمان ہو وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس بچے کے اس جواب سے مجھے اس کے ایمان و ایقان پر حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے گی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی تمام ضروریات اور اخراجات میں خود کیا کروں گا، لہٰذا تمام سفر میں میں نے اس کا خاص خیال رکھا، اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلہ میں مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا۔ وہ از خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، بس اپنی ہی دھن میں مست رہتا۔ قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل و اذکار میں مہو رہتا۔ اسی لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ معظمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی۔ میں اسے تلاش کر کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرتا، مکہ ہو کہ منا، مزدلفہ ہو کہ عرفات، میں بے تابانہ تلاش کر کے اس کے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرتا رہا کہ اسے قربانی کے لیے جانور خرید کر دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں کہ میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح کر دوں۔ اے میرے اللہ، تو میری جان کی قربانی منظور کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بند کی گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھایا اور بیٹھ کر اسے گود میں لے لیا، مگر وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، بیٹا میں تو تمہیں اس لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اپنے پسند کا جانور خرید کر قربانی دے دو، مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے گریو بگا کر رہا تھا اور اس کا جسم ایسا کپکپا رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا اور بار بار کہتے جاتا تھا، اے اللہ میری قربانی قبول فرما۔ آخر اس نے ایک دلدوز آہ بری، تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میرے گود میں تھا اور میری آنسو اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی دھو رہی تھی۔ پھر میں نے حاطب کی آواز سنی، اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کے حج قبول کرا لیے، ورنہ ہم کسی کا ایک بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کی میت کو کفنایا دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں کہ ایک بچے کی قربانی نے لاکھوں حجاج کے حج کو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا پروانہ عطا فرمایا۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدہ چینل اسلام MD کو ضرور سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور